اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ریاست مہاراشٹر کا ایک شہر ہے جسے مسجدوں، میناروں اور مدرسوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم اکثریتی شہر ہے مالیگاؤں۔ مالیگاؤں سے دو بڑی خبریں اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک خبر تو بہت خوش کر دینے والی ہے، بہت خوش کر دینے والی ہے، اور مالیگاؤں کے لیے گویا کہ باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے۔ اور ایک خبر جو ہے بڑی افسوسناک خبر ہے، بڑی غمگین کر دینے والی خبر ہے۔ چلیے آئیے پہلی خوشی والی خبر پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مالیگاؤں شہر کی ایک بیٹی نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور مالیگاؤں شہر کا نام بلند کر دیا۔ دنیا کے 41 ملکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے عمان میں، دنیا کے 41 ملکوں کا، جس میں حافظات بیٹیاں اور بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والی بیٹیاں اس ملکوں میں، وہ عمان میں جا رہی ہے۔ 41 ملکوں سے بیٹیوں کو چنا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مالیگاؤں شہر کی ایک 16 سال کی بیٹی جس کا نام ترنم شیخ ادریس ہے، یہ حافظہ ہے، قرآن مقدس اس نے پورا یاد کر لیا۔ پورے ہندوستان سے مالیگاؤں کی اس بیٹی ترنم شیخ ادریس کا انتخاب عمل میں آیا اور پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیٹی عمان کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ اور اس بیٹی کا جس مدرسے سے تعلق ہے وہ ہمارے دوست ہے حافظ جمیل صاحب اشاعتی، جو اس ادارے کے ناظم اعلیٰ ہے، حافظ جمیل اشاعتی صاحب۔ مالیگاؤں کا مدرسہ ہے مدرسہ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ بڑا ادارہ ہے۔ میں خود 31 دسمبر کی صبح، جب 30 دسمبر کو میرا مالیگاؤں کے سیلانی چوک میں پروگرام تھا تو میں یہاں گیا تھا، اور 31 دسمبر کی صبح حافظ جمیل صاحب اشاعتی نے وہاں پر میرا استقبال رکھا تھا۔ میں وہاں پر اس مدرسے ریاض الجنہ میں گیا۔ بڑا بہترین نظام ہے، بڑا پیارا نظام ہے، اور ہزاروں قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہاں پر دینی تعلیم، بنیادی تعلیم وہاں پر لے رہے ہیں۔ میرا وہاں آدھا گھنٹہ بیان بھی ہوا بچوں میں۔ تو مدرسہ ریاض الجنہ کی یہ بیٹی ہے جس کو چنا گیا ہے۔ اس بیٹی کو عمان کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں پر 41 ملکوں کی بیٹیاں حصہ لے رہی ہے۔ 41 ملکوں میں ہندوستان سے ہماری یہ مالیگاؤں کی بیٹی، ایسی سعودی عرب ہے، امارات ہے، کویت محکمہ ہے، قطر محکمہ ہے، قطر رئیس وفد ہے، عراق وقف سنی، یمن ہے، القدس ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، مصر ہے، تیونس ہے، جزائر ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے، ایسے ہی نائجیریا ہے، وسط افریقہ ہے، تنزانیہ ہے، فلپائن ہے، رشیا ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، ازبکستان ہے، ترکی ہے، بنگلہ دیش ہے۔ ان تمام ملکوں کی طالبات وہاں شامل ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ مالیگاؤں شہر کی یہ بیٹی ترنم اس انتخاب میں اس کا انتخاب کیا گیا، اور وہ باقاعدہ وہاں پر عمان کے لیے 2 مارچ کو روانہ ہوئی۔ الحمدللہ اب یہ مسابقہ مکمل ہونے والا ہے، جلدی ہی نتیجے سامنے آ جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس بیٹی کو کامیاب فرمائے۔ اب یہ بیٹی، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 10 مارچ کو صبح 2:30 بجے یعنی فجر کے پہلے ممبئی ایئرپورٹ پر آ جائے گی انشاءاللہ، اور پھر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ 3 بجے مالیگاؤں شہر میں یہ بیٹی آئے گی۔ شہریان اور ازبا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور اہلیان مہوی نگر اور دیگر تنظیموں کی طرف سے بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے پاس اس بیٹی کا استقبال کیا جائے گا۔
میں حافظ جمیل صاحب اشاعتی اور ان کے ادارے کے جتنے معلمین ہیں، جتنے خدام ہیں، پوری ٹیم، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے بیٹی پر محنت کی کہ 41 ملکوں میں اس بیٹی کا انتخاب عمل میں آیا اور پورے بھارت سے، پورے ہندوستان سے یہ بیٹی وہاں پر نمائندگی کرنے کے لیے پہنچی ہے۔ بہت بہت دلی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ریاض الجنہ اس ادارے کے لیے خوب خوب دعائیں کہ اللہ اس کو اور ترقی نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور دوسری بری خبر یہ آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 17 سال پہلے 2006 میں گزشتہ کل شب برات گئی ہے، 15ویں شعبان شب برات گئی ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ 8 ستمبر 2006 کو سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے تھے مالیگاؤں شہر میں۔ 17 سال آج ان دھماکوں کو بیت گئے ہیں، اور یہ دھماکے اتنے خوفناک تھے جو نماز کے وقت میں ہوئے تھے، کیونکہ شب برات کے موقع پر باقاعدہ مسجد فل ہوتی ہے۔ بڑے قبرستان میں یہ واقعہ بڑے پیمانے پر پیش آیا تھا۔ یہ دھماکے اتنے خوفناک تھے کہ اس کی گونج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں سنائی دی گئی تھی۔ اور ان خوفناک دھماکوں کا آپ اندازہ لگائے کہ ان میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت تقریباً 35 سے زائد نمازی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 250 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ جی، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 17 سال بیت گئے ہیں، اب تک مرنے والوں کے رشتہ دار انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ارشد مدنی بڑے مضبوط انداز میں اس کیس کو لڑ رہی ہے، اور بھی کچھ تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ جیسے کل جماعتی تنظیم وغیرہ ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ہر طرح سے ان کیسز میں مدد کر رہی ہے۔ لیکن خیر، میرا اس وقت یہی کہنا ہے کہ یہ کیس جو ہے 17 سال بم دھماکوں کو بیت گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے جو لیگل ایڈوائزر ہے، نوجوان ایڈوکیٹ ہے، مالیگاؤں کے ہی رہنے والے ہیں، شاہد ندیم نے دعویٰ کیا کہ مالیگاؤں 2006 بم دھماکوں کو 17 برس مکمل ہو گئے، لیکن مقدمہ باقاعدہ سماعت شروع ہونے سے بھی کوسوں دور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی 17 سال بیت گئے، انصاف ملنا تو دور کی بات، فیصلہ آنا تو دور کی بات۔ ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے بتایا کہ سماعت شروع ہونے سے بھی کوسوں دور ہے، جس کے سبب انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر بھی انصاف کا قتل ہے۔ 17 سال ہو گئے، بلکہ اس کیس کی جو اہم ملزمہ ہیں، جس پر اہم الزام ہیں، سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، آج بی جے پی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ممبر پارلیمنٹ بن چکی ہے۔ بی جے پی جس کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر اس پر کوئی بھی بم بلاسٹ کا الزام ہو، کتنے ہی بے قصوروں کو مارنے کا الزام ہو، مگر وہ ہیرو بن جاتے ہیں جن کے سر پر بی جے پی ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اور بی جے پی چن چن کر ایسے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتی ہے اور پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ ابھی تک 17 سال مکمل ہو گئے، اہم ملزمہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، مگر ان شہیدوں کے گھر والوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔ جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی کی ہدایت پر مقدمات میں باقاعدہ اچھے انداز میں پیروی کی جا رہی ہے۔ بس دعائیں کیجیے۔ میں اسے افسوسناک خبر کہوں گا کہ 17 سال مکمل ہو گئے، مگر لواحقین، رشتہ دار، متاثرین کے اب بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ دو بڑی خبریں تھیں جو مالیگاؤں کی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ہم اس بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرمائے، اور یہاں پر اس دوسری خبر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد انصاف فراہم کرے۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے بابری مسجد کے جتنے قاتل تھے، ظالم تھے، ابھی تک ایک کو بھی پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ سب آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کچھ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ آج اس معاملے کو بھی 17 سال ہو گئے، مگر پھر بھی امید قائم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جلد حل فرمائے، اور ہم مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ 35 نمازیوں کو ہلاک کرنے والوں کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا جا رہا ہے۔